میں نے مکتبہ بتا دیا، مکتبہ بنی ہاشم تبریز، سوق المسجد الجامع، 1381 ہجری، المطبعۃ العلمیہ قم۔ اہل تشیع کی بڑے اونچے درجے کی ائمہ اثنا عشریہ کے اوپر بڑی معتبر اور معتمد کتاب ہے کشف الغمہ۔ تو تلواریں ہوتی ہیں سب کے پاس، تو تلواروں کا جو دستہ ہوتا ہے، دستہ اس کے اوپر یہ سونا چڑھانا یا سونے کا پانی چڑھانا یا اس کا زیور چڑھانا، خوبصورت کرنا، اس کو مزین کرنا، زینت دینا سونے سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ محمد الباقر نے دلیل دی شریعت میں یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ طاہر القادری ہے نا، ایک بیان میں بول رہا تھا کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف الامہ، وہ کتاب جلد 2 میں صفحہ نمبر 359 میں 359 میں کہ عروہ بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ چڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو یعنی سجایا تھا۔ تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں، اسے صدیق کہہ رہے ہیں، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں۔ اس کی شرح یا کچھ اس کا بارے میں تھوڑا اوکے میں دکھاتا ہوں ابھی۔ وہ کشف الغمہ ہے، کشف الام، آپ نے کیا بولا؟ کشف الامہ بولا؟ ہاں کشف الغمہ ہے جی۔ اچھا، جلد نمبر 3 میں کس صفحے پہ ہے؟ صفحہ نمبر 359 359 جی۔ جلد 2 جلد 2، اچھا میں اگر آپ جا کے دیکھیں، میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے عزیزو کشف الغمہ، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف العلامہ المحقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ ابن ابی الفتح الاربلی، چاپ دار الاضواء بیروت میں، جلد نمبر 1 میں۔ ابھی اگر اس کتاب، یہ تو محقق کا مقدمہ ہے، مقدمۃ المؤلف، مؤلف کا جو مقدمہ ہے، اس میں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں، یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 4 پر، وہ فرماتے ہیں اچھا وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلَ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُور، میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں یہ میں نے مخالفین، جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت کی ہے نا، مخالفین ہیں جو آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کی کتب سے نقل کی ہیں، لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُول، تاکہ یہ ان کے مخالفین کے لیے باعث قبول ہو، ان پہ حجت ہو، وَوِفْقَ رَأْيِ الْجَمِيعِ مَتَى وَجَّهُ إِلَى الْوُصُول، اور جب تک جمیع سب اس کو کتاب کو دیکھ لیں، بالخصوص مخالفین، یہ ان کے روایات کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے لیے قابل قبول ہو۔ تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمع کی، یہ شیعہ روایات نہیں ہیں، یہ مخالفین کے روایات ہیں، جو انہوں نے ان کے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے، 12 اماموں کی تعریف ہے، انہوں نے اس روایات کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں اگر آپ، یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مؤلف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے روایات نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سمجھ میں آ رہی۔ اوکے، مزید کچھ کہنا آپ نے؟ ابھی 2 ہیں۔